وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو آپ نے موطا امام مالک سے اسکین بھیجے ہیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی ایک بکری عقیقے میں وہ کرتے تھے، عروہ بن زبیر یا عبداللہ بن عمر کا اثر جو آپ نے آگے نقل کیا کہ عبداللہ بن عمر سے جو کوئی ان کے گھر والوں میں تھے عقیقے کے بارے کہتا تو وہ دیتے اپنی اولاد سے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، ایک بکری عقیقے میں. جی یہ اکو ان ولدی ہی بشاد نشادن ان الذکور والاناث. محترم بھائی یہ مقور کہتے ہیں آپ نے بھیجی ہے نا، بلکہ عروہ بن زبیر کا ہے اثر، عروہ بن زبیر والا، ایک عبداللہ بن عمر والا. تو محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مرفوع متصل حدیث ہے اس میں ایک میں تو یہ ہے نا ان الغلام شاتان وان الجاریۃ شاتن. جی لڑکا ہو تو 2 بکرے چھترے، لڑکی ہو تو 1 بکرا یا سترہ جی عقیقے میں ذبح کرنا چاہیے. باقی جس روایت میں ابو داؤد وغیرہ میں آتا ہے نا کہ کبشن کہ ایک بھی کر سکتے ہیں، ایک مینڈا جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کے متعلق یہ ہے کہ بعض موقع کی ان کے نزدیک وہ روایت ثابت ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ایک بھی کفایت کر جاتا ہے، ایک بھی کریں تو پھر کافی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح جو ہے نا وہ 2 والی بات صحیح ہے. اگرچہ سند کو انہوں نے بھی صحیح کہا ہے لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 والی بات وہ اصح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جی روایت بھیجی ہے بھائی نے اسماء بنت یزید رضی اللہ کہتی ہیں کہ نبی رحمۃ صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے. ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا. اچھا محترم بھائی یہ اسماء بنت یزید بھائی روایت اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کلثوم بنت عقبہ سے مروی روایت صحیح بخاری کے اندر 2692 اور صحیح مسلم میں 2605 نمبر. اس کے علاوہ اور کئی کتابوں میں روایت آتی ہے، مطلب مسند احمد میں 27273 نمبر پر وہ روایت موجود ہے، 27272 نمبر پر بھی وہ دیکھ لیں تو یہ تو صحیح روایت ہے. باقی یہ اسماء بنت یزید والی جو آپ نے روایت بھیجی ہے اس کی سند میں شہر بن حوشب ہے، وہ مختلف ہوئی ہے. مسند احمد کے محقق نے اس پر کلام کیا ہے. کہتے ہیں جی اس باب میں اسماء بنت یزید سے بھی روایت آتی ہے. اسماء بنت یزید والی روایت مسند احمد میں 27570 نمبر پر موجود ہے. بھائی اگر تو صرف شہر بن حوشب کا مسئلہ ہے تو شہر بن حوشب جو ہے ہماری تحقیق میں صدوق حسن الحدیث ہے، وہ جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ صدوق ہے. جمہور ائمہ محدثین نے اس کی توثیق کی ہے. ہاں باقی اسماء بنت یزید والی روایت نہ بھی ہو تو کلثوم بنت عقبہ والی روایت صحیح بخاری مسلم کی یہ بالکل صحیح متفق علیہ موجود ہے، بے شمار کتابوں میں بھی آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.